سلیکٹو سینس آف جرنلسٹ آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا، جسٹس منصور کے خط پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کے نام خط میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دے۔ جسٹس منصور نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کی گئی تھی اور ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں مسترد بھی ہو سکتی ہیں اور منظور بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی اور ایسی صورتحال ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، لہٰذا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہایت محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں ایک خدشے کا اظہار فرمایا۔ انہیں خدشہ ہے ان کے خط کے مندرجات پہ عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بلاول بھٹو سے اسحاق ڈار کی ملاقات، معاملات کے حل کے لیے کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقاتوں میں معاملات کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے۔ بعد ازاں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ صوبے کے وسائل اور قیام امن کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ بلوچستان حکومت کے وفاق سے متعلق امور کو متعلقہ فورم پر اٹھائیں گے۔ فیک نیوز پر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کو پکڑیں، بیرسٹر سیف نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، شرط یہ کہ مذاکرات بامانی ہوں اور ڈرامہ نہ ہو۔ احتجاج کے دوران بھی ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز پر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کو پکڑیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سینکڑوں کارکنان ہمارے زخمی ہیں اور دہشت گرد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے۔ آئین کے دائرے میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب میں پلاسٹک مصنوعات بنانے اور سپلائی کرنے والوں کی آن لائن رجسٹریشن کا فیصلہ۔ اس حوالے سے ایک بیان میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ صوبے میں پلاسٹک پروڈیوسر، سپلائرز اور ریسائکلرز کی رجسٹریشن آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے پلاسٹک انڈسٹری کا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ وزیر تحفظ ماحولیات نے کہا کہ پلاسٹک کی سپلائی سائٹ کو مکمل طور پر رسمی معیشت کا حصہ بنانا مقصود ہے۔ اس اقدام سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جائے گا اور معیشت میں شفافیت بھی بڑھے گی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 75 مائکرون سے کم حجم والے پولیتھین بیگز کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ پلاسٹک تھیلے بنانے والی 9 فیکٹریوں کو خلاف ورزی پر نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ اینٹی پلاسٹک اسکواڈز فوڈ پوائنٹس، مارکیٹوں اور دکانوں کا معائنہ کر رہی ہیں۔ پلاسٹک بیگز کا استعمال ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہیں۔ دکانداروں کو متبادل ماحول دوست بیگز استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔